السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں بالترتیب چاروں خلفائے راشدین کی فضیلتیں اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان ہوا اور ان احادیث کا ترجمہ ہوا۔ اب جو حدیثیں آ رہی ہیں آج انشاءاللہ یہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب 10 وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر جنت کی خوشخبری سنائی، یقینی طور پر کہ بے شک آپ جنتی ہیں، بلکہ ان میں سے بعض کے محلات معراج میں آپ جنت میں دیکھ کر آئے۔ تو پوری امت میں یہ 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات کہی جانی ہے کہ یہ سیدھے سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ جنت میں اور بھی جائیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان 10 کی پوری گارنٹی لی ہے، ضمانت لی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ 10 کون ہیں؟ سب کے نام آنے والے ہیں انشاءاللہ حدیث میں۔ 4 تو خلفائے راشدین ہی ہیں، اس کے علاوہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تمام صحابہ کرام ہیں جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رأیت ید طلحہ، میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو دیکھا، شلا جو بالکل شل ہو گیا تھا، وقع بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن ہاتھوں سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا یوم احد کے دن۔ یہ 10 عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا اور تیر اندازوں کا ایک گروہ جو لگاتار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہا تھا، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چہرہ اور پیٹھ تیر اندازوں کی طرف، جتنے تیر آتے ان کی پیٹھ پہ لگتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ پیٹھ زخمی ہو گئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ سے ہر تیر کو روکتے تھے، تو سارے تیر ہاتھ پر لگنے کی وجہ سے ہاتھ مکمل شل ہو گیا تھا ان کا۔ تو یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، الیوم یوم طلحہ، آج کا دن تو طلحہ کا دن ہے، طلحہ نے جو آج ثواب کمایا ہے شاید کسی نے کمایا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں اور یہ ماہر تیر انداز ہیں۔ انہوں نے جو جواب میں تیر کا حملہ کیا وہ سارے کے سارے بھاگ گئے، جتنے تیر برسا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، ان کا بھی تذکرہ آنے والا ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کی یہ قربانی احد کے دن۔ دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یوم الاحزاب، جنگ احزاب کے دن،
من یأتینی بخبر القوم، کون میرے پاس قوم کی خبر لائے گا، دشمن قوم کی۔ قال الزبیر، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا انا، میں خبر لاؤں گا۔ یہ جنگ احزاب جس کو ہم جنگ خندق بھی کہتے ہیں، مدینے کے چاروں طرف خندق کھود دی گئی تھی تاکہ جو بڑا لشکر آ رہا ہے دشمنوں کا وہ اندر نہ آ سکے۔ جنگ جب تک جاری رہنی تھی جاری رہی، یہاں تک کہ جب جنگ آخری مرحلے میں پہنچی تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب یہ آیا کہ انتہائی تیز آندھی چلی اور سخت سردی کا موسم اور انتہائی سرد ہوا، اتنی سردی اور اتنی ٹھنڈی تھی، صحابہ فرماتے ہیں اس رات کو ہم بھول نہیں سکتے۔ جو جہاں بیٹھا تھا وہیں دبکا بیٹھا ہوا تھا، حرکت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، اتنی سردی لگ رہی تھی اور ہوا اور آندھی پورے شباب پر تھی۔ ایسی آندھی چلی ہے، قرآن میں سورہ احزاب میں خود اللہ نے ذکر کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے ہوا اور آندھی بھیجی تھی دشمنوں پر۔ تو وہ ایسی ہوا تھی کہ دشمنوں کے مضبوط خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بدک کے بھاگ گئے۔ وہ جو بڑی بڑی ہانڈیاں نصب کرے تھے چولہوں پہ، وہ ہانڈیاں اڑ کے دور دور جا گریں، ایسی تیز آندھی تھی اور انتہائی سرد۔ ایسے میں خندق کے اس پار یعنی مدینہ طیبہ کے اندر سے خندق کے باہر قوم میں جانا اور جا کر وہاں کیا حالات ہیں، اس اللہ کے عذاب کے ان پر کیا اثرات پڑے ہیں، وہ پوری خبر لے کے پھر صحیح سلامت واپس آنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اشارہ فرما رہے ہیں حدیث میں کہ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو جا کر اس حالت میں کفار اور دشمن کی خبر لے کر آئے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ ان کے جسم پر ایک چادر تھی بس، کتنی ان کو سردی لگ رہی تھی اندازہ لگا سکتے ہیں ہم۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ مدینے سے باہر جانے کے لیے ایک خفیہ راستہ بنایا تھا جو صرف صحابہ کو معلوم تھا، دشمنوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو اس خفیہ راستے سے خندق پار کر کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں میں گئے۔ وہاں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اتنے میں ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور کافروں کے سردار تھے دشمنوں کے، انہوں نے آواز لگائی کہ سب کے سب میرے پاس آ کے جمع ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میں ایک فیصلہ کرنے والا ہوں۔ تو سارے کفار جو بکھرے پڑے تھے وہ ابو سفیان کے قریب قریب آ کر بیٹھ گئے، جو آ سکتے تھے، باقی کا تو بڑا برا حال تھا افراتفری میں۔ ابو سفیان نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ ہر کوئی اپنے بازو دیکھ لے، اندھیرا تھا بالکل، ہر کوئی اپنے بازو دیکھ لے، کہیں کوئی ہمارے دشمن کا آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیسی دور اندیشی تھی ابو سفیان کی، حالانکہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو سفیان نے کہا ہر کوئی اپنے بازو والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کا نام نسب پوچھ لے کون ہے، تب جا کے میں اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچا کہ میرے بازو جو بیٹھا ہے وہ اگر مجھے پوچھ لے گا، مجھے سچ سچ بتانا پڑے گا، جھوٹ تو بول نہیں سکتے صحابی، لہذا اس سے پہلے انہوں نے خود بازو والے کا ہاتھ پکڑ لیا، تم کون ہو بتاؤ، تمہارا نام نسب کیا ہے؟ اندھیرے میں چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے فوراً کہہ دیا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اب وہ مطمئن ہو گیا کہ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو یہ بھی اپنے ہی آدمی ہوں گے، وہ پلٹ کے پوچھا بھی نہیں ان سے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے میرا، جتنا جلد ہو سکے یہاں سے بھاگنا ہے ہمیں، دشمن کو پتہ نہ چلے ورنہ پیچھا کریں گے، لہذا بھاگو، سامانوں کو چھوڑو، جانور ملے تو ملے، جتنا جلد ہو سکے یہاں سے بھاگو۔ اس وقت ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے، ہم اس موقف میں نہیں ہے کہ ہم کل ہو کے پھر سے جنگ کریں ان لوگوں سے، لہذا رات کے اندھیرے میں پورا کا پورا قافلہ بھاگا ہے کافروں کا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری خبر لے کر آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اب کبھی مدینے پہ دشمن چڑھائی کرنے نہیں آئیں گے،
بدر میں آئے، احد میں آئے، احزاب میں آئے، اب کبھی نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے مکہ فتح کرنے۔ تو یہ خوشخبری تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جنگ احزاب میں ایسی کمر ٹوٹی ہے کافروں کی کہ پھر انہیں ہمت نہیں ہوئی آنے کی، اور جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے اتنا بڑا مجاہدہ کر کے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی، ان لکل نبی حواری، کہ ہر نبی کو ایک حواری عطا ہوتا ہے۔ حواری یعنی انتہائی مخلص۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وحواری، میرے حواری الزبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صرف خلوص کی بنیاد پہ انہوں نے وہ کام کیا تھا، باقی کوئی دنیا کا مفاد نہیں تھا ان کے سامنے۔ جو دشمن میں گئے اس رات اور جا کر خبر لے کر صحیح سلامت واپس آئے۔ تو یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے۔ تیسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں انی لاول العرب، میں پہلا عرب ہوں، رما بسہم فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے۔ بدر سے بھی پہلے ابو سفیان کی طرف سے کافروں کا ایک چھوٹا لشکر آیا تھا مسلمانوں کے کھیتی باڑی اور ان کے جانوروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا۔ جنگ کی نوبت نہیں آئی، کفار بھاگ گئے، لیکن تیر چلایا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں۔ تو یہ سب سے پہلا تیر تھا جو اللہ کی راستے میں نکلا تھا، اور یہ تیر چلانے کی سعادت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس میں تمام عشرہ مبشرہ کے نام لیے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و عمر فی الجنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و عثمان فی الجنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و علی فی الجنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و طلحہ فی الجنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و زبیر فی الجنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و سعید بن زید فی الجنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں، و ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جنتی ہیں۔ یہ 10 صحابہ کرام کے نام لے کر آپ نے یقینی خوشخبری سنائی کہ یہ 10 کے 10 جنت میں جانے والے ہیں۔ اس بنیاد پر ان 10 کی جماعت کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ احد کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہم استجب لسعد، اے اللہ جب بھی سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے دعا مانگیں آپ دعا قبول کیجئے گا۔ یہ اتنی بڑی دعا کیوں دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباہ و امہ الا لسعد، کہ کسی کے ماں باپ کا نام لے کر دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی سوائے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ جب تیروں کی بارش ہوئی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک روک سکتے تھے روکے، اپنے ہاتھ کو شل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اترے ہیں جواب دینے کے لیے تیر اندازی سے اکیلے، اور ادھر 10 سے زیادہ کا مجمع تھا، بعض کتابوں میں تو 30-40 لکھا ہے، اتنے تیر انداز تھے ادھر، اور ادھر اکیلے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے تو ادھر کے تیر اندازوں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو کسی کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا ارمی یا سعد، اے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلاتے رہو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔
یہ دعا لوگ نبی کو یہ دعا دیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا دے رہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا وجہ ہے؟ وہ ماحول ایسا تھا، وہ منظر ایسا تھا، ہر طرف موت کا رقص تھا، ایسے میں جو کارنامہ انجام دیا پوری بہادری کے ساتھ، تو بنتی تھی یہ دعا ان کے حق میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی۔ اور اس کے بعد احد کے بعد یہ جملہ اکثر آپ کہا کرتے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ھذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو زہرہ کے تھے مدینے میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو آمنہ تھیں وہ بھی قبیلے بنو زہرہ کی تھیں، تو اس بنیاد پہ آپ انہیں ماموں کہتے تھے، اور صحابہ سے کہتے تھے فَلْيُرِنِي اِمْرَأٌ خَالَهُ، کسی کے پاس ایسے بہادر ماموں ہیں تو مجھے بتاؤ۔ ایک طرح کا ایک مزاح بھی ہے یہ، اور ایک طرح کا کی تعریف بھی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا خوش اور کتنا راضی رہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں عشرہ مبشرہ کے بارے میں، آگے بھی کچھ احادیث ہیں انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان عشرہ مبشرہ اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔